تو آج ہم بات کر رہے ہیں نماز میں رفع الیدین کے موضوع پر، یعنی نماز میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں مخصوص جگہوں پر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مستند احادیث کے حوالے ہیں، خاص طور پر صحیح بخاری اور مسلم سے، جو یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان ذرائع میں کیا تفصیلات ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ عمل نماز کے آپ کہہ لیں کئی اہم مقامات پہ کیا جاتا تھا، تو ہم ان خاص موقعوں کو دیکھتے ہیں جو مواد میں مذکور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا موقع جو مواد بتاتا ہے وہ ہے نماز کے بالکل شروع میں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور دیکھیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک عمل کے لیے بخاری اور مسلم دونوں سب سے مستند کتابوں کا حوالہ موجود ہے ان ذرائع میں، تو یہ اس روایت کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر دوسرا موقع وہ مواد کے مطابق رکوع میں جانے سے عین پہلے ہے۔ جی، رکوع میں جانے سے پہلے صحیح مسلم میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ اور صرف مسلم ہی نہیں، جیسا آپ نے کہا دیگر کتابوں میں بھی، جیسے ابو داؤد، ترمذی، یہاں تک کہ امام بخاری کا ایک خاص رسالہ ہے جز رفع الیدین، جی ہاں، جو خاص اسی موضوع پر ہے۔ اس میں بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ بالکل، اور اتنے سارے ابتدائی محدثین کا اس پر آپ کہہ لیں ایک طرح کا اتفاق ہونا، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو مواد میں سامنے آتا ہے، مطلب یہ کوئی ایک آدھ روایت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب تیسرا موقع دیکھتے ہیں۔ مواد کہتا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ جی، سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد۔ ہاں، یہاں پھر صحیح البخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہی حوالہ ہے کہ وہ رکوع سے سر اٹھا کر ہاتھ اٹھاتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یعنی نہ صرف عمل بلکہ اس کا بالکل صحیح وقت بھی بتایا گیا ہے۔ بالکل، یہ تفصیل اہم ہے۔ اچھا، ایک چوتھا موقع بھی مواد میں ذکر کیا گیا ہے، یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے کم معروف ہو۔ جی، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہے 2 رکعتوں کے بعد تشہد سے اٹھ کر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے جز رفع یدین مسند احمد اور ابو داؤد کے حوالے دیے گئے ہیں۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے تھے۔ اور دیکھیں اہم بات یہ بھی ہے کہ مواد میں یہ ذکر ہے کہ بعد کے بڑے محدثین جیسے امام نووی، ابن حجر، شیخ الالبانی، جو حدیث کی صحت پرکھنے میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، جی ہاں، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ اس عمل کے ایک اور پہلو کی آپ کہہ لیں مستند حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ دین کی کچھ روایات میں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تقریباً ہر اونچ نیچ پر، یعنی ہر اٹھنے بیٹھنے پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی اہم ہے جس کی طرف مواد اشارہ کر رہا ہے کہ فقہی مکاتب فکر میں عمل مختلف ہو سکتا ہے۔ جی، یہ اختلاف تو ہے۔ یہ فقہی اختلاف اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ان روایات کی جو سند ہے، جو استناد ہے، جیسا کہ یہ مواد پیش کر رہا ہے، وہ کافی مضبوط نظر آتی ہے۔ بالکل، تو یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم فقہی تنوع کو ان مستند حوالوں کی روشنی میں سمجھیں۔ جی ہاں، یعنی مواد یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف ختم کیا جائے، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان ذرائع کے مطابق کیا تھا۔ بالکل، اور مواد کا مقصد لگتا ہے کہ تفریق پیدا کرنا نہیں بلکہ ایک ایسے عمل کو سامنے لانا ہے جس کی بنیاد ان ذرائع کے مطابق مضبوط احادیث میں ہے۔ صحیح، تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے جو مواد دیکھا اس کی روشنی میں نماز میں رفع الیدین کے کم از کم 4 اہم مواقع مستند احادیث سے ثابت ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت۔ جی بالکل، اور ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے مواد سے جو ایک حتمی تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو گہرا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان روایات کا مطالعہ ہمیں اس عمل کی تاریخی اور متنی بنیادوں سے روشناس کراتا ہے، جس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔